ویسے ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے گمراہ فرقوں کے بارے میں. پہلے آپ کا عقیدہ اپنا صحیح ہو، وہ پڑھ لیں، اس کے بعد ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، کیونکہ گمراہی سے وہی بچ سکے گا جو گمراہی کو جانتا ہے. اسی لیے آپ بچے کو بتاتے ہیں بیٹا اس سوئچ کے قریب نہیں جانا، کرنٹ پڑ جائے گا، مر جاؤ گے. یہ آپ اس کو آگاہ کر رہے ہیں نیکی سے کہ برائی سے؟ برائی سے. جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے برائی ہے، یعنی کہ تمہاری یہاں تم مر جاؤ گے بیٹا. پھر آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ چیز کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. تو وہ بچہ گمراہی سے، برائی سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا جس کو والدین نے گمراہیوں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ چیز نہیں کھانی. ایسے ہی وہ بچہ غلط دوستوں سے بچا رہے گا جس بچے کو بتا دیا گیا کہ بیٹا وہ جو بچے کھڑے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں کبھی کھڑے ہونا. کبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اچھائی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی برائی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. تو یہ بتانا کافی نہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. شرک سے وہی بچ سکے گا جس کو آپ نے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ چیز بھی شرک ہے، یہ عمل بھی شرک ہے، یہ الفاظ بھی شرکی ہیں. ورنہ توحید سے آپ کو جتنی بھی محبت ہو، آپ شرک سے بچ نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کو شرک کے بارے میں معلومات نہیں ہو. بدعات سے چاہے آپ بدعات کے دشمن ہوں، مخالف ہوں، لیکن بدعات سے آپ بچ نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ یہ چیز بھی بدعت ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے.